بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کا۔ پہلی قسط، جنات کا بچہ آسمان پر۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاہد جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم سورج جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو جعفر باقر سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنے جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گھناؤنے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے راندہ اور مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ اور ندامت کے اور بھی زیادہ سیابختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ اور نخوت رکھنے کی نحوست سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرا بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس و ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ آخر اس ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پروردگار نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں سرمدی اور ابدی حیات مل جائے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھا کے انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو، پھر دیکھنا کیا تبدیلی آتی ہے۔ غرض شیطان بڑی تماشازی کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں اپنے جال میں جکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنی لجاجت، نرمی، خوشامد اور حد سے زیادہ ہمدردانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب تر آ گیا۔ حالانکہ ابلیس ان کا وہی دیرینہ دشمن تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت الہی سے سرفراز ہونے کے حسد اور شدید نفرت کی بنا پر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور خود خدا نے انہیں سخت ترین تاکیدی الفاظ کے ساتھ اس کی فریب کاری، دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ ترجمہ: دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بے لباس ہو گئے، خود کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ تھی شیطان کی پہلی کامیابی۔ اللہ ذوالجلال شیطان کی ایک ایک حرکت سے واقف تھا، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ چنانچہ جب رب کعبہ نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔
نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر تو نے ہم پہ رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین میں کس جگہ آ کر اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت صدی سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے تو ان کے پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دستیمان کے مقام پر اترا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا مروہ پہاڑی پر اترے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ وہ دانے زمین میں دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کر کے صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے تناول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ حضرت جبرائیل کے رہنمائی میں دونوں نے پہلے اون کاٹا، پھر اسے چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ اور اماں حوا کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔